یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں ورلڈ لیڈر کو ملنے جا رہا ہوں. ایک ہاتھ ہینڈ شیک کے لیے یہ انہوں نے جا کے اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنی ذات کے اوپر ایک ہینڈ شیک کے لیے. وہ بھائی آئی ایم ایف پوتن چلاتا ہے، ورلڈ بینک پوتن چلاتا ہے، یہ جو ابھی گرے لسٹ کا یہ رفاٹف کا فیصلہ یہ پوتن نے کرنا ہے، وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہوئے میں. خان صاحب جا کے اس کی طرف یہ فارن پالیسی ہے ان کی، سعودی شہزادے نے گھڑی دی، گھڑی بیچ دی. تو عمران خان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو سوویت ایرا میں امریکہ سے پیسے لے کے ہم نے جو یہ مائنڈ سیٹ تیار کیا اس کو کیسے ختم کرنا تھا اگر یہ ہماری جنگ نہیں تھی؟ یہ ایگزیکٹلی پاکستان کی جنگ تھی. کوئی مانے یا نہ مانے، ہم مانتے ہیں کہ سر عمران خان صاحب نے بڑے کامیاب دورے کیے. ہاں مطلب کوئی ڈیل ویل یہ وہ پیسے ویسے یار چھوڑو، کیا کرنا تھا. مطلب میرے سرکار کچھ گھبرائے نظر آتے ہیں. وہ پی ایم جو پوری قوم کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن آج اس خطاب میں جو کافی دن سے ہونے والا تھا، انہوں نے قوم سے بات کرنی تھی، نیشن سے ایڈریس کرنا تھا، آخرکار آج وہ دن آ ہی گیا کہ انہوں نے بات کر ہی ڈالی. اور اس خطاب میں وہ جو میں نے بات کی کہ سرکار گھبرائے سے نظر آئے کہ ان کو جو ایڈوائس ملی تھی فارن آفس سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، دونوں کی طرف سے، وہ یہی تھی کہ آپ مت جائیں، یہ ایک ٹائم نہیں ہے جانے کا، اس کے ساتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں ہمیں. دو پرابلمز، ایک تو وہاں شاید جنگ چھڑ جائے، اور ایک دوسرا یہ کہ ہمارے جو اس وقت جو ہمارے تجارتی پارٹنرز ہیں یا ہمارے سیاسی پارٹنرز ہیں جو کہ یورپ ہے اور امریکہ ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پیوٹن جو ہے وہ ایک اگریشن کرنے جا رہے ہیں، ایک کسی اور ملک کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، نیگوسیشنز نہیں کرنے جا رہے. اس لیے ہمیں اس جنگ کے اندر یا اس کرائسس کے اندر نہیں کودنا چاہیے. خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا شاید کہ اس بیسس کے اوپر کہ جنگ شنگ ہونی کوئی نہیں، یہ دھمکی ہے، کوئی جنگ نہیں ہونی. تو غلط فیصلہ تھا کہ جنگ نہیں ہونی. جنگ ہوگی نا، اس نے کر دی جو روس نے. ایک تو یہ غلط اسیسمنٹ تھی. دوسرا یہ کہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں ورلڈ لیڈر کو ملنے جا رہا ہوں. ایک ہاتھ ہینڈ شیک کے لیے یہ انہوں نے جا کے اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنی ذات کے اوپر ایک ہینڈ شیک کے لیے کہ میں آزاد ہوں. بھائی آپ کس قسم کے آزاد ہیں؟ آپ نے تو نہ روس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، نہ اس کے حق میں ڈالا ہے، نہ آپ نے اس کے خلاف ڈالا ہے. آپ تو اسی کیمپ میں آ گئے ہیں جس کیمپ میں انڈیا ہے. آپ نے ابسٹین کیا نا جب یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر اس کی ساری ڈسکشن ہوئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ کوئی آزاد فارن پالیسی کا نشانہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذات کا یہ نشانہ ہے کہ تصویر آ جائے کہ میں ورلڈ لیڈر کو مل رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ملایا ہے تو امریکہ نے کوئی 60-70 ملین ڈالر کا نیشنل بینک آف پاکستان کو فائن ڈال دیا. اور دیکھیے وہ پرانا کیس چل رہا تھا منی لانڈرنگ کا، مگر یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے، اس کے سارے دنیا کے سب جنہوں نے تبصرے کیے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسے جو بائیڈن نے دیکھا کہ یہ اب یہ جا رہے ہیں وہاں، اور ان حالات میں جب کہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور ساری گلوب، سارے دنیا کے سارے ملک کنڈیم کر رہے ہیں، کسی نے سپورٹ نہیں کیا. چائنا نے بھی سپورٹ نہیں کیا، انڈیا نے بھی سپورٹ نہیں کیا، کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اور یہ اٹھ کے جا رہے ہیں اور ایک وزٹ پہ اوپر، اور اس کے دوران جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا اشارہ پہلے جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں کہا کہ جو ملک اس وقت ایسے لگے گا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے ان کو کانسیکوینسز پے کرنے پڑیں گے، ہم دیکھیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے $60 ملین کا فائن نیشنل بینک آف پاکستان پہ اسی وقت فائل نکال کر ALO. تو یہ ہے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں جو رشیا کے دورے پر گیا تھا، یہ جو تنقید مجھ پر کی جا رہی ہے یہ غلط ہے. مطلب آبویسلی کہ ان کا انڈائریکٹلی جو ہے ہمیں یہی مطلب سمجھ آیا ان کے اس پوائنٹ کا سپیچ کے سٹارٹ میں ہی کہ فارن پالیسی کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے کہا بہت بڑی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، سر کے اوپر سے گزریں گی، خارجہ پالیسی کی، دنیا کی سیاست کی اور دنیا کے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی. لیکن وہ فوراً ووٹ کی طرف آ گئے. تو پھر ہمیں شک سا پڑا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں میں جو رشیا گیا تھا اس کے اوپر کتنا مجھے کرٹیسائز کیا گیا، کتنی تنقید کی گئی. بالکل غلط یہ کر رہے ہیں، میں اپنی عوام کے لیے گیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے وہاں پر جانا ٹھیک تھا تو میں گیا. بالکل صحیح، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے تھا تو بالکل صحیح آپ گئے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا اگر امریکہ کے لیے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو مطلب یہی تھا کہ وہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں. اب آپ عوام کے پاس جائیں، لوگوں کے پاس کہیں گے جی کیا بات ہے، کمال کر دیا انہوں نے. سب سے پہلے تو نہیں کہا. پھر ووٹنگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے خارجہ پالیسی سے دنیا میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ووٹ کے اس سے نہیں ملا سکتا فارن پالیسی کو. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ فارن پالیسی کے دوران جو ہے وہ ووٹ کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا عوام کو کہا ہے کہ آپ نے ووٹ مجھے ہی دینا ہے.
لیکن دیکھنا یہ کہ یہ رہتا کب تک ہے. اب باقی ساری کی ساری تقریر فارن پالیسی کہ میں وہ بڑی عزت ہو گئی اور فارن پالیسی جو ہے وہ میری، اور روس کا ذکر ہو رہا ہے. روس کے صدر پوتن نے تو ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ اس کو جب یہ کہا گیا کہ تم اکیلے ہو، اس نے کہا نہیں پاکستان کا پرائم منسٹر آیا تھا. اب اللہ رحم کرے کہ یہ جو یہاں پہ یہ وہ بھائی IMF پوتن چلاتا ہے، ورلڈ بینک پوتن چلاتا ہے. یہ جو ابھی گرے لسٹ کا یہ رفاٹ آف کا فیصلہ یہ پوتن نے کرنا ہے. وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہوئے میں. خان صاحب جا کے اس کی طرف، یہ فارن پالیسی ہے ان کی. سعودی شہزادے نے گھڑی دی، گھڑی بیچ دی. اگلوں نے پوچھا کہ توشے خانوں میں سے گھڑی نکال دو، اس نے کہا کہ وہ تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. یعنی ملک چاہیے. یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے صاحب کے جو لفظ ہیں یہ بیسیکلی وہ ایک اپنے آپ کو ریولوشنری لیڈر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک آزاد خارجہ پالیسی دینا چاہ رہا ہوں. جبکہ جب ٹرمپ صاحب ان کے جو پچھلے صدر تھے ان کے سے تو ملنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی تھی. ابھی بائیڈن صاحب کی کال نہیں آ رہی تو کیا کیا عمران خان صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے. ابھی یہ جو انہوں نے بیسیکلی اسپیچ کی آج، جو خطاب کیا قوم سے، یہ بڑا مزے کا خطاب ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جنرل مشرف کے دور میں تو امریکہ نے 10 ڈرون سٹرائک کیے تھے، لیکن سویلین گورنمنٹس کے دور میں یعنی کہ زرداری اور پیپلز پارٹی کے اور نواز شریف کے دور میں 400 ڈرون سٹرائک ہوئے. لیکن یہ وہ بتانا بھول گئے کہ ہم ان ڈرون سٹرائکس کے لیے انفارمیشن دیتے تھے امریکنز کو، اور ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا ان چیزوں کا. تو یہ بیسیکلی عوام کو ڈبل سٹینڈرڈ بتانا کہ نہیں ہم تو، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں نہیں کرنے دوں گا جو وہ کرتے رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہماری رانگ فارن پالیسی تھی، پہلے ہم سوویت یونین کے قریب رہے، ہم خلاف رہے، پھر اب ہم امریکہ کے ساتھ، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے جانیں دے دے کے، قربانیاں دے دے کے بھی ہماری جان چلی گئی، لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں تھی. تو مجھے وہ بتائیں کہ وہ جو ہزاروں لوگوں کو آپ نے طالبان بنایا تھا ان کو کیسے ختم کرنا تھا؟ وہ جو ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کیسے ختم کرنی تھی؟ ابھی تو ہم نے مار مار سوٹے مار مار کے وہ ختم کیے ہیں، ڈنڈے مار مار کے وہ ختم کیے ہیں. وہ ختم نہیں ہو رہے کیونکہ سوچ صرف گولی سے ختم نہیں ہوتی، سوچ کو سوچ مارتی ہے. تو عمران خان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو سوویت ایرا میں امریکہ سے پیسے لے کے ہم نے جو یہ مائنڈ سیٹ تیار کیا اس کو کیسے ختم کرنا تھا اگر یہ ہماری جنگ نہیں تھی؟ یہ ایگزیکٹلی پاکستان کی جنگ تھی. کوئی مانے یا نہ مانے، ہم مانتے ہیں کہ سر عمران خان صاحب نے بڑے کامیاب دورے کیے. ہاں مطلب کوئی ڈیل ویل یہ وہ پیسے ویسے یار چھوڑو، کیا کرنا تھا. مطلب عمران خان صاحب نے کہا یار بڑا کامیاب دورہ تھا. سر ہم نے کہا بڑا کامیاب دورہ ہے، بڑا کامیاب دورہ تھا سر. آپ کو سر آنکھوں پہ شی جن پنگ نے بٹھایا، آپ کو سر آنکھوں پہ سر ولادیمیر پیوٹن صاحب نے بٹھایا. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں جی دورہ کامیاب نہیں ہوا، گیس پائپ لائن نہیں ہوئی، جی سٹیل ملک کی کہانی نہیں آگے بڑھی، ML1 ML2 پہ بات نہیں ہوئی. سر یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ مطلب ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ملک میں پہلے کیا ML1 ML2 تھا؟ اس ملک میں کیا پہلے گیس پائپ لائن تھی جو ہم اب کہیں کہ جی گیس پائپ لائن نہیں ہوئی سو نہیں ہوئی؟ سر لیکن آپ کا دورہ کامیاب ہے. عمران خان نیازی صاحب نے ذکر کیا، ہم نے کہا سر ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے مزدور ہیں، آپ بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں استعمال کر سکتے ہیں. سر کیا ہو گیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پیسے خان صاحب سے نہیں ملتے.